ایمز، اور وہ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں، کریکلم، پھر اس کے بعد کس طریقے سے آپ کو وہ سیکھنا ہے یا سکھایا جائے گا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی آپ کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹڈی پلانٹ آفیشیل کی طرف سے مدر فرید آپ کی خدمت ہے۔ ڈیئر اسپائرنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کریکلم کے حوالے سے، کریکلم بیسیکلی کیا ہے، اور دیکھیں گے کریکلم ضروری کیوں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے تعلیم کے میدان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کریکلم کیوں ڈیزائن کیا جاتا ہے، کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور کریکلم بیسیکلی اس کا اوریجن کیا ہے کہ یہ کہاں سے مطلب یہ ورڈ لیا گیا، اور مطلب اس کو اتنی امپورٹنس جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں کیوں دی جاتی ہے۔ تو چونکہ ہم سب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں ایجوکیشن کے، تعلیم کے، اور یہ تعلیم جو ہے نا، جس نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، آرٹس کا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اردو میں، انگلش میں، اسلامیات، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اگر اسے ایجوکیشن سبجیکٹ کے بارے میں نہیں پتا نا، تو یقین جانیں وہ ایجوکیشن جن کے تعلیم کے بارے میں اس کو زیرو نالج ہے، زیرو انفارمیشن ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سیکھنا تعلیم ہے کیا، تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بیسیکلی اس کو آپ کیا کہیں گے، تعلیم جو ہے وہ ایکسپیرینس کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیسکو نے ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ متعارف کروائی تھی ایجوکیشن کی، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن۔ یہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جو تعلیم کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو وہ کیا ڈیفینیشن بتاتے ہیں، ایکوزیشن آف نالج، سب سے پہلے علم حاصل کرنا جو ہے، اسکلز، ہیبٹس، ویلیوز اینڈ کلچر۔ یہ پانچ چیزیں جو ہے، میں دوبارہ اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، نالج ہے، اسکلز ہیں، ہیبٹس، ویلیو اور کلچر۔ یہ پانچ چیزیں اگین میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ نالج، اسکلز، ہیبٹس، یہ پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ویلیوز اینڈ کلچر۔ یہ پانچ چیزیں اگر انسان حاصل کرتا ہے نا، تو یونیسکو کے اکارڈنگ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ پانچ چیزوں کو کرنے کے حاصل کرنے میں کہیں نہ کہیں سے فیل ہو جاتا ہے نا، تو اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم بھی جڑی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں لرننگ۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ لرننگ کب ہوگی؟ جب یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کا حصہ بن جائیں گی۔ اب بیہیویئر کیا ہے؟ وہ اعمال جو ہم ظاہری طور پہ کرتے ہیں، ان کے ایسے اعمال جن کو دوسرے آبزرو کر سکتے ہیں۔ ان کے ایک ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کی عقل ہے، اور ذاتی اس کے کہنے کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو کہتے ہیں ایٹیٹیوڈز، جو انسان کا باطن ہوتا ہے۔ اور باطن کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز جو ہوتی ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز مسجد میں پڑھنا ان کے ہے حکم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو وہ سارے کے سارے آبزرو کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے، وہ کون دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی بھی ڈیلنگ جو ہوتی ہے، جو آبزرویبل ہوتی ہیں، وہ کس کا حصہ ہوتی ہے؟ بیہیویئر کا۔ تو بیہیویئر جو ہے، اس بیہیویئر میں چینج لانی ہے ہم نے، تو چینج جو ہے وہ کس حساب سے لانی ہے؟ یہ پانچ چیزیں میں نے بتائی ہیں، نالج، اسکلز، ہیبٹس، ویلیوز اور کلچر۔ یہ پانچ چیزیں مل کے آپ کا بیہیویئر بناتی ہیں، اور اس بیہیویئر ان پانچ چیزوں میں پازیٹیو چینج لے کے آنی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم میں اضافہ کرنا ہے، علم میں چینج آپ نے ایسے کرنی ہے کہ آپ کا علم پہلے سے امپروو ہو، آپ کی اسکلز جو ہیں وہ پہلے سے امپروو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیبٹس جو ہیں وہ پہلے سے امپروو ہونی چاہیے، اچھی ہیبٹس آنی چاہیے، ویلیوز انکریز ہونی چاہیے، بری ویلیوز سے بچنا ہے، اچھی ویلیوز کی طرف جانا ہے۔ اس طرح سے کلچر جو ہے وہ بھی آپ نے سیکھنا ہے، جو آپ کو معلوم ہے اس سے زیادہ کی طرف جانا ہے۔ ایسے کہ نہیں، میں نے چینج کا ورڈ یوز کیا، چینج ان بیہیویئر، کیونکہ بیہیویئر کے اندر جب چینج کی بات کریں گے، وہ چینج کس حساب سے بات کریں گے؟ نالج، اسکلز، ہیبٹس، ویلیوز، کلچر۔ یہ پانچ چیزوں، اور پانچ چیزوں میں پازیٹیو چینج آنی چاہیے۔ چینج دو طرح کے ہوتے ہیں نا، نیگیٹو چینج بھی ہے اور پازیٹیو چینج بھی ہے۔
کیونکہ میرے پاس اگر 10 روپے ہیں، اس میں پازیٹیو چینج کی بات کروں تو یہ 10 سے 11 ہو گئے، نیگیٹو چینج کی بات کروں تو یہ 10 سے 9 ہو گئے. تو یہ چینج کی 2 ٹائپس ہیں، ہم نے پازیٹیو چینج کی طرف جانا ہے، کیونکہ اس میں اضافہ کرنا ہے. کس میں اضافہ کرنا ہے؟ علم میں اضافہ کرنا ہے. اور کون سے علم میں؟ جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، انسانیت کو فائدہ دینے والا علم جو ہے اس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے. ایسی سکلز انکریز کرنی ہے جس سے آپ کی سوسائٹی، آپ کی لائف، آپ کا مطلب کہنے کہ لائف سٹائل جو ہے، آپ کا کہنے کہ معاشرہ جو ہے اس کو فائدہ ہو، آپ کے کہنے کہ زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. ہیبٹس ایسی ڈیولپ کرنی ہے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. صحیح ہے، آپ کی ذات کو تو سکون مل رہا ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن دوسرے جو ہے اس سے بھی فائدہ حاصل کریں. اس کے ساتھ ویلیوز، اقدار، ان کا تعلق بھی ظاہر ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی ہے. بے شک آپ کے ساتھ ہے اس کا تعلق، آپ کے باطن کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے، لیکن جو سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کس سے تعلق ہوتا ہے؟ بیہیویئر. اور بیہیویئر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، دوسری سوسائٹی ہوتی ہے. اصل میں سارا کا سارا اسلام جو ہے، اسلام کے حوالے سے بات کریں کہ کوئی بھی دنیا کا مذہب جو ہے تو وہ سب کسی کی تبلیغ کرتے ہیں؟ سوسائٹی کی. اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے، تو وہ بہتر کرنے کے لیے 5 چیزیں، یہ کہنے کی کریکٹس ہے، مغز ہے. تو یہ 5 ورڈ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں نا تو آپ کو آگے ہو جائے گا کہ تعلیم کیا ہے. تو یہ کلچر، ویلیوز، کلچر کیا ہے؟ جو آپ کے آباء و اجداد کی لائف سٹائل سے جو ویلیوز تھیں، کن چیزوں کو وہ امپورٹنس دیتے تھے، کن کو وہ ڈینائی کرتے تھے، یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اور ویلیوز بھی اسی طرح سے ہیں، کن کاموں کو وہ اچھا سمجھتے تھے اور کن کاموں کو وہ برا سمجھتے تھے. تو یہ ویلیوز کسی بھی کام کو کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس کو سراہا جانا کہ یہ کام جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے. جن کی نماز پڑھنا، اس میں ایک ویلیو ہے ہماری، کیونکہ جو بچہ، جو انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نیک ہوگا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوگا. مطلب وہ آیت بھی ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں. تو اسی طرح سے یہ ویلیوز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں کس طرح سے؟ اچھے کام کرنے سے. تو یہ اچھے کام، یہ کلچر اور ویلیوز کافی ملتے جلتے ہیں آپس میں. یہ ہمیں کہاں سے؟ اپنے انسیسٹر، یعنی کہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، فور فادرز ہیں، ان سے یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ بھی ہم نے سیکھنی ہے جو ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے تجربات کیے تھے اور چیزوں کو آرگنائز کیا تھا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، اور کے ساتھ ساتھ جو ہم مزید کر سکتے ہیں، یعنی کہ نالج کو گین کر سکتے ہیں مزید، اور اس کے ساتھ ساتھ سکلز، اور اس کے بعد ہیبٹس جو بزرگوں کے پاس تھا وہ کلچر میں آ جاتا ہے، ویلیوز میں آ جاتا ہے. مزید جو ہے وہ اس کو ہم نے انکریز کرنا ہے. تو اس میں پوزیٹیو چیزیں، نالج، سکلز، ہیبٹس، ویلیو، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ چیزیں ضروری ہے. کس کے لیے؟ تعلیم کے لیے. اور تعلیم جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کا بیہیویئر جو ہے اس میں چینج لے کے آتی ہے، اور جب چینج آتی ہے تو اس کی لرننگ. یہ 2-3 طرح کی ڈیفینیشن انتہائی اہم ہے پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. واٹ از ایجوکیشن، واٹ از لرننگ، واٹ از بیہیویئر. تو یہ 3-4 چیزوں کو آپ نے یاد کر لینا اچھے سے. لرننگ کیا ہے؟ پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. بیہیویئر کیا ہے؟ یہ observable actions of a human ہوتے ہیں. ان کے انسان کے جو اعمال جو دوسرے آبزرو کر سکتے ہیں ان کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. اور ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن مین ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، ایجوکیشن مین ایکوزیشن آف نالج، سکلز، ہیبٹس، ویلیوز اینڈ کلچر. یہ 5 چیزیں جو ہے جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو تعلیم آ جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نالج، سکلز، ہیبٹس، ویلیوز، یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کیسے حاصل کر لیں گے؟ کہاں سے آپ کو مل جائیں گی؟ اس کے لیے بھائی یہ تعلیم جو ہے نا، اس کے حصے ہوتے ہیں کہ ایک آپ نیمونکس یاد کر لیں. یہ میں ورڈ لکھ رہا ہوں، کیم. اب یہ کیم جو ہے نا، اس میں سی فار جو ہے وہ کریکولم ہے، کریکولم. اور اس کے ساتھ ساتھ اے فار ہے، ایمز ہے. یہ کریکولم ہے، اس کے ساتھ ایمز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ میتھڈالوجی ہے، یہ جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں ٹیچنگ میتھڈ ہو گئے، میتھڈالوجی. اور اس کے بعد یہ ایویلویشن. یہ ایویلویشن جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. آپ یقین کریں اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے جیسے کہ انسان ہے اس کو تخلیق کیا گیا ہے. وہ قیامت والے دن وہ کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، یہ کہ وہ اسیسمنٹ کا، آپ کے ایویلویشن کا دن ہے. تو اس کے بغیر کوئی بھی پروسیس جو ہے وہ اللہ نے بتا دیا اس کائنات کو تخلیق کر کے، اور وہ قیامت والا دن جو ہے وہ کنسیپٹ بتا کے یہ بتا دیا ہے، یہ سکھا دیا کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ بغیر ایویلویشن کے کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے، سب سے پہلے تعلیم میں ایمز آتے ہیں. ایمز کے بعد ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ٹول ہوتا ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے، جو سورس ہوتا ہے،
وہ کیا ہے کریکلم ہے. کریکلم کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمارا بیسیکلی یہی ٹاپک ہے کہ ہم ایجوکیشن کو دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کیا ہے اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ٹرم لرننگ ہے اور اس کے بعد ایکسپیرینس اور کون کون سی ٹرم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں, یونیسکو نے کیا ڈیفینیشن دی تھی. تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ایجوکیشن جو ہے اس کے کمپوننٹس کون سے ہیں, ایلیمنٹس کون سے. بیسیکلی یہ جو فرسٹ ایئر کلاس ہے ان کی جو ایجوکیشن کا علم و تعلیم کا سبجیکٹ ہم اس میں دیکھیں اس میں 6 ایلیمنٹس بتائے گئے, اور جو بیچلر کلاس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بی اے کی کلاسز دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ایجوکیشن کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے 8. اور اس کے بعد جو بی ایڈ ہے, ایم ایڈ ہے اور ایم اے ایجوکیشن وغیرہ یہ ٹیچنگ پروگرام جو اوپن یونیورسٹی آپ کو کروا رہی ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو 4 جو ہے وہ بیسک ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے. تو پہلا کریکلم ہے, ایمز ہیں, ٹیچنگ میتھڈالوجی انتہائی ضروری ہے, اور اس کے بعد ایویلویشن. سب سے پہلے آپ نے سیکھنا کیا ہے, سیکھنا کیا ہے اور سیکھنا کیسے کیسے ہے یہ بتائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ سکھانے والا طریقہ کیا ہوگا, تو یہ میتھڈالوجی آپ کو بتائے گی. آپ نے کتنا سیکھ لیا یہ آپ کو ایویلویشن بتائے گا. یہ 4 چیزیں آپ نے سیکھنا کیا ہے, ایمز, اور وہ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہے, کریکلم. پھر اس کے بعد کس طریقے سے آپ کو وہ سیکھنا ہے یا سکھایا جائے گا یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا, یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی آپ کو بتائے گی. اور لاسٹ میں آپ کو ایویلویشن یہ بتائے گی کہ آپ نے کتنا سیکھ لیا اور کتنا سیکھنا ابھی باقی ہے. ایویلویشن یہ براڈ ٹرم ہے, اس کا معنی ججمنٹ ہی ہوتا ہے. یہ ویلیو اور ورتھ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتی ہے کسی بھی شے کی. تو اس میں ایک ورڈ میں نے بولا ہے کیم, سی فار کریکلم ہے, صحیح ہے. اور کریکلم بیسیکلی کیا ہے, یہ ایک لیٹن ورڈ ہے, لاطینی لفظ ہے, اور یہ لاطینی زبان جو ہے وہ سائنس کی زبان ہوا کرتی تھی. جیسے آپ انگلش کی ہے تو لاطینی زبان روم کی زبان تھی, یاد کر لیں. یہ زبان اب ناپید ہو چکی ہے اور بالکل مردہ زبان ہے, لیکن دیکھیں کبھی یہ اتنی عروج پہ تھی کہ یہ سائنس کی زبان تھی. تو اب یہ ختم ہو چکی ہے. اس زبان کا یہ لفظ تھا کوریئر. یہ اس کے مختلف اسپیلنگ لکھے جاتے ہیں, آپ لوگوں نے جو بھی آپ کو ٹھیک لگے, یا CURR بھی لکھا جاتا ہے, CORRIER بھی لکھا جاتا ہے, اس کی جو بھی ہیں اسپیلنگ وٹ ایور یہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے. تو اس کا معنی کیا ہے, اس ورڈ سے یہ کہ یہ ورڈ جو ہے وہ کریکلم ڈرائیو کیا گیا تھا. یہ لیٹر ورڈ تھا, لاطینی زبان کا لفظ تھا. آپ اس کے معنی ہوتے ہیں راستہ کے, راستہ ان کے اس کو ہم رن وے بولتے ہیں, پاتھ, اس کو آپ پاتھ بھی کہہ سکتے ہیں. پاتھ کیا ہوتا ہے جی, وہی راستہ جس پہ آپ چل کے سکول جاتے ہیں, وہی راستہ جس پہ چل کے آپ مسجد جاتے ہیں, وہی راستہ ہے نا. کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, پیپر دینے جاتے ہیں, کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے, آپ کو راستہ چاہیے ہوتا ہے. سپوز کہ آپ کے بی ایڈ کے پیپر ہو رہے ہیں اور آپ کا سینٹر بنا ہے, گورنمنٹ کالج ہے, چیچاوتنی کی بات کریں تو چیچاوتنی گورنمنٹ کالج ہے. اگر میں بات کروں کہ پنجاب یونیورسٹی آپ کا وہ سینٹر ہے, تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے سٹی سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے پنجاب یونیورسٹی جانا ہے, بھائی میں نے جانا ہے چیچاوتنی جانا ہے, فلاں کالج میں جانا ہے, تو وہ اس کا راستہ مجھے بتا دیں. تو کوئی بھی منظر جو ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے, راستے کی. اور راستہ کون سا اچھا ہوتا ہے, جو آپ کو آسانی سے اپنی منزل کی طرف لے کے جائے اور اس میں اتھینٹسٹی ہو, پیچیدگیاں نہ ہوں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں راستے کے حوالے سے. جو چیزیں آپ کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے, کسی دوست کے پاس, کسی ایگزام سینٹر میں, مسجد میں, اسکول میں, کالج میں پہنچنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ آسانی سے پہنچ جائیں, ایزیلی پہنچ جائیں, وہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح سے آپ نے کریکلم ڈیزائن کے اندر بھی دیکھنی ہے کہ ہماری قوم جو ہے, ہمارے بچے جو ہیں, بیسیکلی آپ لوگ ٹیچر بننے جا رہے ہیں, اور ٹیچر جب آپ بنیں گے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ بچوں کا جو کتابیں آپ کو دی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں, پڑھتے آئے ہیں, ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو یہ کیوں دی جاتی ہیں, یہ کتابیں ہی پڑھانا کیوں ضروری؟ بیسیکلی وہ آپ کو شارٹ وے میں آپ کی منزل ایجوکیشن کی طرف آپ کے ایم کو پورا کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اس وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں بکس کے ریلیونٹ آپ جو چیزیں جو وہ پڑھیں اور پڑھائیں. تو یہ کریکلم بیسیکلی وہ والا راستہ ہے, یہ بیسٹ وے ہے. میں یہ کہوں گا یہ لاطینی زبان ہے جو اس کے لیے کریئر کا ورڈ یوز کیا تھا, میں اس کے لیے بولوں گا کہ یہ بیسٹ وے ہے
یعنی کہ کسی منزل کو حاصل کرنے کا اور کسی منزل پہ پہنچنے کا یہ بہترین راستہ ہوتا ہے. اور جو بہترین راستہ ہوتا ہے نا، بہت سارے راستے ہوتے ہیں نا. میں نے اپنے ان کے لاہور جانا ہے تو اس کے لیے میں موٹر وے کے ذریعے بھی جا سکتا ہوں، جی ٹی روڈ جو ہے اس کے تھرو بھی جا سکتا ہوں. تو دونوں میں سے بیسٹ کون سا ہے؟ اوبویسلی وہ موٹر وے جو ہے وہ بیسٹ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں حادثات کے مطلب کہنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، ایزیلی پہنچ سکتا ہوں، روڈ بڑا پیارا بنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے کریکلم ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور ان میں سے دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے بیسٹ جو ہے وہ کہنے کے کریکلم ہے، جو چیزوں کو، جو آپ کے مقاصد ہیں وہ اس کو پورا کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، تو اس کو چوز کیا جاتا ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کریکلم ہے کیا اور کون سا کریکلم جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب کریکلم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے ایلیمنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک میں ورڈ لکھ رہا ہوں. یہ نیمونکس کے طور پہ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نیمونکس میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں. بیسیکلی یہ میموری ٹک ہوتا ہے. اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے یاد کرنی ہے وہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گی. تعلیم کے لیے آپ نے سیکنڈ فارم یعنی کہ کیم یوز کرنا ہے اور کریکلم کے لیے آپ نے کم کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اب کم یہاں پہ کیا ہے؟ سی فار کو جب ہم نے کریکلم لکھا تھا یہاں پہ ہے کنٹینٹ. کنٹینٹ کیا ہے؟ اس کو میں اردو میں بھی بتاتا چلوں. مواد کہتے ہیں. مواد کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ جو بچوں کو کتابوں میں پڑھاتے ہیں نا وہ سارا کا سارا کنٹینٹ ہے. جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ سارا کا سارا کنٹینٹ ہے. موسٹلی آپ لوگوں میں سے کوئی پرائیویٹ ٹیچر ہوں گے، صحیح ہے، یا پھر گورنمنٹ کے ٹیچر ہوں گے، یا پھر اپنے ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ٹیچر بن کے بچوں کو پڑھائیں. کیا پڑھائیں گے؟ کتابیں پڑھائیں گے. تو کتابیں کیا ہے؟ آپ کا کنٹینٹ ہے، مواد ہے، اور اس کے ساتھ او لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے آبجیکٹیوز. یہ مقاصد جو ہے نا اس کی کہتے ہیں کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. 3 طرح کے یہ مقاصد ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے مقاصد میں کیا آتا ہے؟ نمبر 1 پہ ایمز آتے ہیں. تو ایمز یہ براڈ لیول کی ٹرم ہے. اس کے بعد ہے گولز آتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آبجیکٹیوز آتے ہیں. یہ والی چیز جو ہے وہ آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے. یہ والی چیز جب آپ کلاس میں ہوں گے، جیسے میں آپ کو کلاس روم میں کوئی پڑھا رہا ہوں تو میرے ذمہ کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے. اس سے پہلے والا کام کس نے کیا؟ یہ اسکول لیول پہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو پلان کر دیا کہ یا سبجیکٹ کے حساب سے جو پلان کیا گیا کہ 7ویں کلاس کے بچے جو ہے وہ کمپیوٹر کی کہہ لیں گے بک میں یہ چیزیں سیکھنے کے قابل ہو جائیں. آپ بک دیکھیے گا، چیپٹر کے سٹارٹ میں لکھا ہوگا لرننگ آؤٹ کم، حاصلات تعلیم یا حاصلات تعلم، جو اس طرح کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. لرننگ آؤٹ کم، ایسا لو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی وہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں. وہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے ایک لیکچر کے دوران، 2 لیکچر کے دوران، جتنے بھی آپ نے کلاس کے اندر چیزیں پڑھانی ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو وہ آبجیکٹیو ہے، چھوٹے مقصد ہوتے ہیں. وہ چھوٹے مقصد کس کا حصہ ہوتے ہیں؟ گول کا حصہ ہوتے ہیں. اب گول کیا ہے؟ آپ بچوں کو کمپیوٹر سکھانا چاہ رہے ہیں. آپ بچوں کو کیا چاہتے ہیں کہ اسلامیات بھی بچوں کو آ جائے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اردو بھی سیکھ جائے. آپ یہ بھی چاہتے ہیں باصیت والدین، باصیت ٹیچر، کہ آپ کا بچہ انگریزی بھی بولے، آپ کا بچہ سائنس بھی پڑھے، میتھ بھی اسے آنی چاہیے. تو وہ کیا ہے؟ جب آپ سبجیکٹ کی بات کریں گے یا اسکول لیول کی بات کریں گے کہ اس کے گریڈ میں اسکول میں بچے جو ہے وہ پڑھ کے یہ بن جائیں تو وہ گول ہوں گے. اور گول جو ہے اس کے بعد جو براڈ ٹرم ہے اس سے بھی بڑی ٹرم ہے وہ ہے جی ایم. ان کا تعلق ہوتا ہے جو ہمارے پالیسی میکر بیٹھے ہیں، ہماری گورنمنٹ جو بیٹھی ہے، جو وفاقی کابینہ بیٹھی ہے، جو صوبائی کابینہ بیٹھی ہے، جو ہمارا صدر بیٹھا ہے، جو وزیر اعظم بیٹھا ہے، ان سب نے مل کر پلان کرنا ہوتا ہے کہ آنے والی قوم جو ہے ہماری کیسی ہونی چاہیے. تو وہ جو یہ ورڈ میں نے یوز کیا کہ آنے والی نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ ایم. تو جو کریکلم کا حصہ بنایا گیا وہ آبجیکٹیو. یہ باقی ساری چیزیں، یہ کیبنٹ جو ہے وہ ہماری کہنے کہ فیڈرل کیبنٹ ہے یا پروونشل ہے، وہ سب مل کے اس کو کہنے کے متعین کرتے ہیں. اور اس کے بعد گولز وہ سبجیکٹ کے اندر، یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی ہیلپ لی جاتی ہے. تو یہ گول جو ہے، آبجیکٹیو جو ہیں، وہ کریکلم کا ایک حصہ ہے. یہ 2 چیزیں کور ہو گئی، کنٹینٹ بھی، آبجیکٹیو بھی. اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈالوجی، یہاں پہ بھی یہ چیز ہے ڈسکس کی جائے گی. ہر طرح کا کریکلم جو ہے نا اس میں ایک طریقے سے آپ نہیں پڑھا سکتے بچوں کو. جو چھوٹی کلاسز کا جو کریکلم ہوتا ہے نا اس میں بچوں کو اگر آپ کھیل کے ذریعے، جیسے کہ فروبل نے کہا تھا، جرمن تھا سائیکالوجسٹ، اس نے کہا تھا کہ بچوں کو آپ کھیل کے ذریعے سکھائیں. صحیح ہے. تو آپ بچوں کو جو ہے وہ کھیل کے ذریعے سکھائیں گے چھوٹے بچوں کو تو وہ اچھے سے سیکھیں گے. اب بڑے بچوں کے ساتھ اگر آپ کھیلنا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ کبھی بھی سیریس ہو کے نہیں پڑھیں گے.
وجہ کیا ہے؟ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے لگ جائیں گے. تو ان کو آپ بڑے بچوں کے لیے ظاہر ہے زیادہ پڑھانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ پڑھانے کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ لیکچر میتھڈ ہے، تقریری طریقہ. جیسے علماء کرام ہیں، مولوی صاحب ہیں، مسجد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ خطاب کرتے ہیں. اور مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1000 لوگ، 2000 لوگ. جب بہت بڑے جیسے کوئی مطلب کہنے کے یہ پولیٹیشین لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تقریر کرتے ہیں. لیکچر میتھڈ ہوتا ہے، وہ سوال جواب نہیں کرتے، بس ایسے ہی 2-4 سوال جواب کرتے ہوتے ہیں، لیکن اپنی باتیں بتا کے پھر چلے جاتے ہیں. اگر وہ 1 بائی 1 ہر ایک کے ساتھ وہ کھیل کود والا سسٹم یا کوئی ڈسکشن والا میتھڈ اس طرح سے اپلائی کریں تو وہ کبھی بھی اپنی بات کو مکمل نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا یہ آپ کا کریکولم ڈیسائیڈ کرے گا وہ کس لیول کا ہے، اس لیول کا آپ کو وہ ٹیچنگ میتھڈ بتائے گا بچے کے لیول کے حساب سے. چھوٹا بچہ ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی کہ پریکٹیکل کہہ لیں گے وے سے بچہ جو ہے وہ سیکھے گا. تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ کہہ لیں گے کامن سینس جو ہے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے، تو انکریز ہوتی جاتی ہے. تو وہ کیا کرے گا پھر؟ اس کے لیے میتھڈ آپ ڈسکشن پہ آ جائیں گے، ڈیمانسٹریشن پہ آ جائیں گے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کی کون سا لیکچر میتھڈ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. تو یہ میتھڈالوجی انتہائی امپورٹنٹ ہے کسی بھی کریکولم کے حوالے سے. تو یہ کریکولم ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں کون سی میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ نے چوز کرنی ہے. تو یہ جب آپ ٹیچر بن جائیں گے، اسکولوں میں جائیں گے، گورنمنٹ اسکول میں، وہاں پہ آپ کو ٹیچرز گائیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، اور ٹیچر گائیڈ میں پورا کا پورا ٹیچنگ میتھڈ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس ٹاپک کو اس طرح سے پڑھانا ہے. وہ ٹاپک وہ میتھڈ کس نے بتایا؟ وہ ایکسپرٹس نے جو یہ کریکولم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اگر پڑھائیں گے تو آپ یہ اپنے مقاصد جو ہے وہ ان کو پورا کر پائیں گے. لاسٹ میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا ایویلویشن ضروری ہے. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس کے لیے ایویلویشن، ججمنٹ ضروری ہے کہ آپ کہاں تک کامیاب رہے اور مزید آپ کو کتنی محنت کرنی ہے اور کون کون سی چیزیں آپ کی ابھی امپروو کرنے والی باقی ہیں. امید کرتا ہوں یہ آپ کو کم اور کیم، یعنی کہ ایجوکیشن کے ایلیمنٹ، ایجوکیشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کریکولم کیا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہم کریکولم کی ڈیفینیشن، ان کے مختلف رائٹرز کے حوالے سے، اور کریکولم کی مختلف ڈیزائن ہے، کور کریکولم اور سبجیکٹ کریکولم ہے، انٹیگریٹڈ ہے، بہت ساری ٹائپس ہیں اس کی، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.